یاد رکھو، آؤ تمہیں بتائیں زندگی کا راز، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کے لیے، لیکن ہر جنگ کے لیے، مظلوموں، کمزوروں اور ناتوانوں کو غصب اور اسپلاٹ کرنے کے لیے نہیں، معصوم قوموں کے خون سے جسم کے قطرے خون کے نچوڑنے کے لیے نہیں، قاتلوا فی سبیل اللہ۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہوگا برادران عزیز، قرآن جب سبیل اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فی سبیل اللہ جب کہتا ہے خدا کی راہ، اگر کسی فرد کے فائدے کے لیے، کسی خاندان، قوم، گروہ، نسل کے فائدے کے لیے کچھ آپ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ جب آپ کوئی چیز نو انسانی کی عالمگیر منفعت کے لیے کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ ہمارے لیے تم، قاتلوا فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جنگ کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے جنگ کے لیے۔ یہ میرا ترجمہ نہیں، میرا مفہوم نہیں، قرآن نے یہاں سب سے پہلے اجازت دی ہے جنگ کی سورہ حج کے اندر 40ویں آیت 22/39-40، یہاں کہا ہے کہ ہاں اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم میدان جنگ میں نکلا۔ کاہے کے لیے نکلا؟ کہا کہ اگر یہ کچھ ہم نہ کہتے رہیں تو سرکش جماعتیں اتنی چڑھ دوڑے کہ یہ عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے سومے، راہبوں کی کوٹڑیاں، تمہاری مسجدیں، یہ عبادت گاہیں، یہ پرستش گاہیں، کوئی بھی محفوظ نہ رہے، ان کی حفاظت کے لیے اٹھو اور ظالم کی کلائی مرو۔ اسے جنگ فی سبیل اللہ کہا گیا۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ دیکھو مدینے کے مومنین، سنتے نہیں ہو، وہ مجنون بستی کے رہنے والے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں ان ظالم رہنے بستی والوں کے ہاتھوں سے نجات کی شکل کو پیدا کر، اپنے ہاں سے کوئی ہمارا مددگار بھیج۔ پکار رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، قرآن نے وہاں کہا ہے تم سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں اور تم چپکے سے بیٹھے ہوئے ہو۔ کہنے والا کیا سکتا ہے کہ پکار تو آپ کو رہے ہیں۔ کہا کہ جو مضمون ہمیں پکارتا ہے اس کی پکار کو ہمارا لشکر سنتا ہے، تم حزب اللہ ہو۔ جیزان مان، یہاں بھی جب مملکت کے اوپر خطرہ آتا ہے اور کوئی پکارتا ہے خطرے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس خطرے کی پکار کا جواب کون دیتا ہے؟ وہ جو آپ کا حزب ہوتا ہے، آپ کے عساکر ہوتے ہیں، آپ کے جیوش ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں نا، وہ جواب دیتے ہیں نا نہر پہ کھڑے ہو کر۔ تو کہا سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، تم بیٹھے ہوئے ہو۔ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم اتنی قوتوں کے مالک ہو، تم چاہو تو اپنے ایک اشارے سے پورے کا پورا وہ ملک جو ہے بھسم ہو کر رہ جائے، تو یوں نہیں ہوا کرتا۔ ہر مملکت میں فوج رکھی ہوتی ہے، ہماری مملکت میں بھی فوج ہے۔ سماج مومنین تم ہماری فوج، ہمارا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، لا اغلبن انا ورسلی، جس فوج کے ساتھ ہم اور ہمارے پیغمبر ہوں گے وہ فوج یقیناً غالب آئے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، کرنا تم ہی نہیں جا کے نا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، فریادوں کا سننے والا، دلوں کی حالتوں کو جاننے والا۔